دیوانوں، امام اہل سنت نے مقال العرفہ کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ عشق والے دل کی شان کیا ہے؟ میرے امام خود فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ امام نے جو مقال العرفہ میں لکھا ہے، عشق والوں کے دل کی شان، دل تو سب کے پاس ہے، دل تو مرغی کے پاس بھی ہے۔ اللہ اکبر، جسے گوشت کا الٹا لٹکنے والا لوتھڑا کہتے ہیں، گوشت کا لٹکنے والا الٹا لٹکنے والا لوتھڑا کہتے ہیں، وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے، وہ تو کتے کے پاس بھی ہے، وہ تو چھٹاک بھڑ کی چڑیا کے پاس بھی ہے، مگر یاد رکھنا یہ گوشت کا لوتھڑا ہر ایک کا دل کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ الٹا لٹکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا اسی وقت دل کہلانے کے قابل ہوتا ہے جب اس میں یار کی محبت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جس میں یار کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ امام لکھتے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ عشق والے دل کی اہمیت سمجھو، باندہ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، سرکار مفسر قرآن کے مریدوں، چاہنے والوں، اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں ایک مشت خاک کا انسان سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس عاشق رسول سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور وسعت اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کے دل میں دنیا بستی ہے تو وہ گھٹ جاتا ہے اور مشت خاک کہلاتا ہے، اور جب وہ عاشق بنتا ہے تو اتنی وسعتیں ہوتی ہے کہ پھر عرش بھی اس کا متلاشی ہو جاتا ہے، واہ۔ وسعتیں اتنی ہو جاتی ہے۔ عشق والوں کی شان کیا ہے، عشق والوں کا مقام کیا ہے؟ تو امام لکھتے ہیں کہ حضور سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ خون کے آنسو، خون کے آنسو آپ نے سنا ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ خون رونے والے اب ناپید ہو گئے، خون رونے والے تو ناپید ہوئے اپنی جگہ، اب تو پانی کے آنسو رونے والوں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتے۔ حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو لوگوں کو رونا آتا ہے، اگر بچہ مر جائے تو لوگوں کو رونا آتا ہے، اگر نقصان ہو جائے تو لوگوں کو رونا آتا ہے۔ لوگوں کو یار کے لیے رونا کب آتا، لوگوں کو محبوب کے لیے رونا کب آتا؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ بات انتہائی معتبر شخصیت جو میرے لیے انتہائی معتبر ہے اس ذات سے سنا، یعنی اپنے بڑے بھائی جان سے سنا کہ اللہ اکبر، مفسر قرآن اس عاشق رسول کا نام ہے جو اپنی رات کے آخری حصے کو اللہ اکبر بستر پہ نہیں بلکہ مصلی پر اس طرح گزارتا تھا کہ اس کی راتوں کو دیکھ کر اس کے بابا علی مرتضیٰ کا رونا یاد آ جاتا تھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کی تنہائیوں میں مصلی پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرنا،
یہ انہی کے حصے میں آتا ہے جن کے دل کے تار یار سے منسلک ہو جاتے ہیں، یار سے منسوب ہو جاتے ہیں، یار سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب تو رونے والوں کی بھی کمی ہے، اور یہ بات میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج امت کے حالات اسی لیے بگڑ رہے ہیں، امت تباہی کے اسی لیے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ کل تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں روتا تھا، کل تک مسلمان محبت رسول میں روتا تھا، کل تک مسلمان خشیت ربانی میں روتا تھا، کل تک مسلمان خوف خدا میں روتا تھا۔ جب سے مسلمان نے عشق مصطفیٰ میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، غزلوں کو سن کر رونا شروع کر دیا، فلمی ایکٹروں کی جدائی کے مناظر کو رونا شروع کر دیا، تمہارے مکانوں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، تمہارے مکان زمین بوس کیے جا رہے ہیں، تمہیں تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں، خشیت ربانی میں جب تک مسلمان روتا رہا، اس وقت تک کہ مسلمان حاکم تھا، تاجدار تھا، کامیاب و کامران تھا۔ جب سے مسلمانوں نے اللہ و رسول کے رونے کی بجائے اب دنیا پر رونا شروع کیا ہے، دیکھ لو تباہی، دیکھ لو بربادی، دیکھ لو اللہ اکبر، انتہائی دنیا مرثیہ خواہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کا حال یہ ہے، لوگ ماتم کنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تک عشق مصطفیٰ میں روتے رہے اس وقت تک دنیا رلا نہ سکی، جب تک خوف خدا میں روتے رہے اس وقت تک دنیا رلا نہ سکی۔ جب سے اللہ رسول کے لیے رونا چھوڑ دیا، بڑی معذرت کے ساتھ آج تو لوگوں کو ذکر حسین سن کر رونے پر بھی اعتراض ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ تو مقدر کی بات ہے کہ کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی ذکر حسین سن کے روتا ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ قدرت نے کسی کو ذکر حسین پہ رلایا ہے اور کوئی غزل پہ رو رہا ہے، یہ مقدر کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ اس لیے کہ اوروں کے لیے نکلنے والے آنسو پانی بن کے بہ جاتے ہیں، جو آنسو یار کے لیے نکلتے ہیں وہ موتی بنا کے چن لیے جاتے ہیں۔ سلطان العارفین بایزید بستامی خون کے آنسو رو رہے۔ ایک ایسا بھی ہمارے درمیان مرد کلندر تھا جو راتوں کو اس طرح روتا تھا کہ بیٹوں کو دیکھ کر ان کے حال پہ رونا آ جاتا۔ جب میں نے بھائی جان سے یہ بات سنی تو مجھے مولا کائنات یاد آئے، ان کے بابا کیا مولا مشکل کشا رات کو اس طرح روتے تھے کہ ان کے دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ اس طریقے سے مولا مشکل کشا اللہ اور رسول کی محبت میں رویا کرتے تھے۔ کاش کہ یہ چیز ہمیں نصیب ہو۔ اور یاد رکھنا، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی وظیفہ یار کے لیے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کے لیے رونا وہ عبادت ہے کہ دنیا کی کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ قرب کی منزل کے لیے ایک عظیم اللہ اکبر گویا کہ بہت با کرنٹ زینہ ہے، جو اسے یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اسے سب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سلطان العارفین خون کے آنسو رو رہے تھے، گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر۔ مرید نے دیکھا تو پوچھا سرکار آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، 2 قدم پر میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم۔ عشق والوں کی رفتار تو دیکھیں، لوگوں کو معراج مصطفیٰ ہضم نہیں ہوتی کہ حضور عرش پر کیسے گئے۔ ارے جنہیں عشق نصیب ہوا وہ بھی 2 قدم میں پہنچتے ہیں۔ عشق والوں کا مقام، اصل میں اہل عشق ناپید ہوئے۔ عشق پہ ہم نے تقریریں تو سنی لیکن عشق کا مزہ کب چکھا؟ اگر وقت ہوگا تو میں آگے اس کی تشریح کروں گا، اگر ٹائم رہا، کہ عشق کسے کہتے ہیں، اور پھر آپ کے ہمارے جو اس وقت صاحب عرس ہیں ان کا مقام عشق کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کس کے عرس میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں 2 قدم میں عرش پر گیا، اور جب عرش پر پہنچا تو میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے پیاسا بھیڑیا جنگل میں پیاس کی وجہ سے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ پیاسا بھیڑیا پیاس کی وجہ سے جنگل میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے، تو میں نے عرش کو ایسے بے چین پایا
آیا تو میں نے پوچھا اے عرش تو بے چین کیوں ہے، تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بات اہل بدعت کہہ سکتے ہیں کہ عرش سے کیسے بات ہو گئی، عرش پہ کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا بدعتیوں یہ تمہارا عنوان ہی نہیں ہے، بدعتیوں کا یہ عنوان ہی نہیں ہے، یہ صرف اہل محبت کا عنوان ہے جو صرف خانقاہ میں بات کی کیا بات ہے؟ اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے بدعت والوں تک یہ آواز نہ پہنچے، اس لیے کہ بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے عشق کی لذت نہ چکھی وہ کیا جانے عشق کسے کہتے ہیں، جس نے پوری زندگی روح افزا کا شربت نہ پیا ہو، بڑے سے بڑا اہل زبان بھی اس لذت کو سمجھا نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شربت کی لذت سمجھانے سے تعلق نہیں رکھتی، پینے سے تعلق رکھتی ہے، اور پینے کے لیے کوئی پلانے والا چاہیے۔ او بدعتیوں تمہارے مقدر میں عشق کا جام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے تو کوئی عبد القادر جیلانی جیسا چاہیے، معین الدین اجمیری جیسا چاہیے، محبوب الہی جیسا چاہیے، وارث دیوا جیسا چاہیے، مذہب امام اہل سنت جیسا چاہیے، مخدوم اشرف جیسا چاہیے، یا فی زمانہ مفسر قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسول، محبت رسول، شان حضور مفسر قرآن، عرس حضور مفسر قرآن، فیضان حضور مفسر قرآن، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ جس نے خود نہ پیا ہو، کیا بات، جو خود تھیری میں الجھا ہوا ہو، وہ پریکٹیکل کیا جانے